آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جناب حسین باغی نہیں تھے، خارجی نہیں تھے، اور ان کے اوپر ظلم ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی ہے، اور ان کے اوپر یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا. جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ مجرم ہیں، گنہگار ہیں، اور ہم جناب حسین سے محبت رکھتے ہیں اور انہیں شہید مانتے ہیں، انہیں مظلوم مانتے ہیں. انہوں نے جو 3 تجاویز پیش کی تھی ان میں سے ہر تجویز بڑی شاندار تھی. اگر ان میں سے کوئی ایک تجویز بھی مان لی جاتی تو جناب حسین قتل سے بچ سکتے تھے اور امت اتنی بڑی مصیبت سے بچ سکتی تھی. لیکن تقدیر میں لکھا تھا کہ جناب حسین کو شہادت ملے، اعلیٰ مقامات میں فیض ہوں، اللہ نے شہادت دینا تھی، جناب حسین کو وہ شہادت مل گئی. میرے بھائیوں، اب ہمارا آخری سوال یہ ہے آج کی مجلس کا کہ یزید کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. پہلا تھا جناب حسین کی شہادت کے تعلق سے، اب ہمارا موقف ہے کس کے تعلق سے؟ یزید کے تعلق سے. میرے بھائیوں، میں پہلے یہ وعدے کر چکا ہوں کہ ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن جناب علی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ کو گالیاں دی جائیں. ہم جناب حسین سے محبت کرتے ہیں. جناب حسین سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید کو کافر منافق کہا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسین کے نانا، کیا ان کے اوپر تکلیفیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ کیا انہوں نے ابو جہل ابو لہب کو گالیاں دی، لعنتیں بھیجی، برا بلا کہا؟ نہیں میرے بھائیو، نبی علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ پیکر تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے، اور ہمارے دین کی بنیاد اخلاق ہے، ہمارے دین کی بنیاد لعنتیں اور گالیاں نہیں ہیں. تو میرے بھائیو، یزید کے بارے میں لوگوں کے 3 موقف ہیں. پہلا موقف ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ یزید معصوم تھا، بلکہ نبی تھا، ولی تھا. اور دوسرا موقف ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کافر اور منافق تھا، نبی علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا، اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے کافر تھا. ہم نہ پہلے قول کو مانتے ہیں نہ دوسرے کو مانتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ یزید نہ نبی تھا، نہ معصوم تھا، نہ ولی تھا. وہ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. اس سے اچھے کام بھی ہوئے، اس سے کئی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ جناب حسین کا وہ قاتل نہیں ہے. کسی صحابی نے کبھی بھی یزید کو جناب حسین کا قاتل نہیں کہا. صحیح سند سے آپ کو ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی. اور یزید نے ابن زیاد سے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب حسین کو قتل کر دینا، بس یہ کہا تھا کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا، خلیفہ نہ بننے دینا. دوسری بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اور اس کی فوج نے جناب حسین کی عورتوں کی توہین کی. یہ سب باتیں غلط ہیں. اس زمانے میں صحابہ کرام زندہ تھے. اس زمانے میں عورتوں کی توہین کرنا ممکن ہے، قتل کرنا ممکن ہے، عورتوں کی توہین کرنا ممکن نہیں تھا. اگر عورتوں کی توہین ہوتی عبداللہ بن عمر خاموش نہ رہتے، عبداللہ بن زبیر خاموش نہ رہتے، عبداللہ بن عباس خاموش نہ رہتے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ان کی عورتوں کو دمشق میں لے جایا گیا. یزید نے اپنے گھر میں انہیں رکھا، کئی دنوں تک میزبانی کا شرف حاصل کیا. اور جب اسے اطلاع ملی کہ جناب حسین شہید ہو گئے ہیں، وہ روتا رہا، اسے افسوس ہوا، اور جناب حسین کے بیٹے زین العابدین کی بڑی خدمت کی، بڑے احترام سے پیش آیا. اور کئی دنوں اس عظیم خاندان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے بعد انہیں مدینہ بھیج دیا عزت و احترام کے ساتھ. کئی تحفے تحائف دیے. زین العابدین سے کہا میرے لیے کوئی حکم ہو، کوئی چیز چاہیے ہو، آپ مجھے بتائیں. اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ یزید نے جناب حسین کے سر کی توہین کی، یہ بھی غلط ہے. ابن زیاد نے یہ ضرور کیا. یزید سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی کافر تھا، منافق تھا، ملعون تھا. میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی جس سے پتا چلے کہ وہ فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا. دوسری بات یہ کہ اگر ثابت ہو جائے تو فاسق و فاجر جو ہے اگر توبہ کرے تو کیا اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے؟
جس آدمی نے 100 قتل کیے تھے، کیا اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی؟ اور میرے بھائیوں، وہ وحشی جس نے سید الشہداء نبی علیہ السلام کے چچا جناب حمزہ کو شہید کیا تھا، جب وہ مسلمان ہو کے آپ کے سامنے آیا تو کیا آپ نے کہا تھا دفع ہو جاؤ، تم ملعون ہو، تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے میرے چچا کو شہید کیا؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا تھا وحشی تمہارا اسلام میں قبول کرتا ہوں، تم مسلمان ہو، لیکن میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہیں نبی علیہ السلام، اور جناب حسین اس نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ یزید فاسق و فاجر تھا تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ثابت کرنا پڑے گا، پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فاسق و فاجر تھا، پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی آتی ہے کہ دو دوست تھے، آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت گنہگار تھا۔ نیک آدمی گنہگار کو سمجھاتا رہتا تھا گناہ چھوڑ دو، بدکاری نہ کرو، جوا نہ کھیلو، سود نہ لو، رشوت نہ لو، لیکن گنہگار گناہوں سے بعد آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن نیک نے اس بدکردار دوست کو بہت بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو جذبات میں آ کے کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معاف کرنا نہ کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ یہ الفاظ بول کے آپ اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا من ھذا الذی یتعلی علی، یہ کون ہے جو میری طرف سے قسم اٹھا کے کہتا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ جاؤ، میں نے اسے معاف کر دیا، تمہیں جہنم میں بھیج رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ لفظ بول دینا کہ یزید کافر ہے، منافق ہے، جہنمی ہے، یہ بول دینا آسان ہے، قیامت کے روز اس کے نتائج بھگتنا بہت مشکل ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یزید کو ولی مان لیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو گالیاں نہ دیں، لانتے نہ بھیجیں، اور اگر فاسق و فاجر ہونا اس کا ثابت ہو بھی جائے، یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے توبہ نہیں کی، پھر بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، لا تسبوا الاموات، جو فوت ہو جائے اسے برا بلا نہ کہو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، جو فوت ہو چکا وہ اپنے نتائج، اپنے اعمال کے نتائج بھگت رہا ہے، آپ اسے برا بلا نہ کہیں۔ میرے بھائیوں، یزید وہ آدمی ہے جس کے اوپر بخاری شریف کی وہ حدیث چسپاں ہوتی ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر قسطنطینیہ کے اوپر حملہ آور ہوگا وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ پہلا لشکر جس نے اس شہر کے اوپر حملہ کیا اس کا سربراہ کوئی اور نہیں، خود یزید تھا۔ دیگر علماء کرام نے اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پہلا نہیں دوسرا لشکر تھا، تیسرا تھا، لیکن اگر آپ دوسرا تیسرا بھی مان لیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ جہاد کرتا رہا، اس کی قیادت میں صحابہ کرام نے جہاد کیا، ابو ایوب انصاری نے کیا، جناب حسین نے کیا۔ میرے بھائیوں، اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ قاتل ہے، فاسق و فاجر ہے، تو میرے بھائیوں ہماری دعائیں، میں اور آپ ہمیشہ یہ دعا نہیں کرتے اے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر دے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اس میں یزید شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کو معاف کر دے؟ تو یزید بھی اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یزید اس میں شامل نہیں ہے تو یہ تو آپ بات مانیں گے کہ یزید کے اوپر ایک وقت میں، ایک دن میں ہزاروں لاکھوں لعنتیں ہوتی ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ساری لعنتیں، یہ ساری گالیاں روز قیامت اس کے لیے نیکیاں بن جائیں گی۔ کیا بن جائیں گی؟ نیکیاں بن جائیں گی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جسے کہتے ہیں حدیث مفلس، کہ روز قیامت ایک آدمی آئے گا اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، دوسرے لوگ پہنچ جائیں گے، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، کوئی کہے گا میری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، کوئی کہے گا مجھ سے قرض لے کے پیسے دبا گیا تھا، کوئی کہے گا میرے اوپر الزام و تہمت لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے لے کر ان لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں گے۔
بالآخر یہ آدمی ساری نیکیوں سے محروم ہو جائے گا. دعوے دار اب بھی موجود ہوں گے, ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائیو, یہ لعنتیں یزید کے لیے نیکیاں بن رہی ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قیامت کے روز جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. اگر آپ دعا کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گنہگار ہے تو دعا کریں, اے اللہ اس گنہگار کو معاف کر دے. گنہگار کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت رہتی ہے ان کے مقابلے میں جو گنہگار نہیں ہیں. اور اگر آپ دعا نہیں کرتے تو کم از کم لعنتیں نہ بھیجیں. آپ کی لعنتوں کا اثر امیر معاویہ کے اوپر بھی پڑتا ہے, پھر امیر معاویہ کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کرام کے اوپر بھی پڑتا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک تعالی روز قیامت ہمیں آل بیت کے ساتھ اٹھائے, جناب حسن و حسین کے ساتھ اٹھائے. اللہ کرے روز قیامت ہم بھی جنت میں جائیں اور ہمارے جنت میں سردار کون ہوں؟ حسن و حسین ہوں. اللہ کرے روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شفاعت ملے. اللہ کرے روز قیامت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا موقع ملے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے تو ایمان کے اوپر دے, اسلام کے اوپر دے, توحید کے اوپر دے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول و منظور فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کی جالیات کا جنہوں نے یہاں مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا, شیخ ابو محمد کا, ان کے دیگر ساتھیوں کا, قاری شوکت صاحب کا. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے, ان کی یہ کوششیں قبول فرمائے اور روز قیامت انہی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں جانے کا موقع عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط حفظہ اللہ تعالی کہ جو حقائق بیان کر رہے تھے واقعہ کربلا کے حوالے سے, شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور اسی طرح یزید اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے. امید ہے کہ بھائیوں نے الحمدللہ دیکھ رہے تھے ہم کے پوری توجہ سے درس کو سنا ہے. تو جو ہمارے دلوں میں, ہماری سوچ اور فکر میں وہ جو اہل تشیع, وہ جو روافض ہیں, ان کے جو نظریات ہمارے دل و دماغ میں چھائے ہوئے ہیں, وہ امید ہے کہ آج کسی حد تک الحمدللہ, کسی حد تک نہیں, میرا تو جہاں تک خیال ہے کہ کافی حد تک ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر کسی موقع پر آپ کو یہ بات پھر سمجھا دیں گے. اب وقت کافی ہو گیا ہے. کبھی بات کرتے کرتے مجھے بات یاد آ گئی, یہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے کہ جب زین العابدین کوفہ سے جا رہے تھے تو کوفہ والے رو رہے تھے, بین کر رہے تھے. تو زین العابدین نے کہا تھا کہ تنوحون وتبکون من اجلنا فمن الذی قتلنا, تم ہماری وجہ سے رو رہے ہو, ہماری وجہ سے بین کر رہے ہو, تو پھر بتاؤ ہمارا قاتل تمہارے علاوہ پھر کون ہے؟ تم نے قتل کروایا میرے خاندان کو اور اب رو رہے ہو, کس بات پہ اب رو رہے ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ. اور جناب حسن نے ایک موقع پہ کہا تھا انی ارا واللہ معاویۃ خیرا لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ, کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ معاویہ میرے لیے ان سے بہتر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شیعان حسن ہیں. یہ شیعان حسن جو کہتے ہیں ان کے مقابلے میں میرے لیے معاویہ بہتر ہیں. یہ بس دو الفاظ میں نے بتانے تھے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. پھر ملاقات ہوگی آئندہ دروس میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حق بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.